دین اسلام تین چیزوں سے عبارت ہے: اعتقادات سے، عبادات سے اور معاملات سے۔ اور ایمان کی تعریف کے اندر تین چیزیں شامل ہوتی ہیں: الاقرار باللسان، زبان کے ساتھ ایمان کا اقرار کرنا، وتصدیق بالجنان، دل کے ساتھ اپنے زبان سے ادا کی گئی گواہی کی تصدیق کرنا، دل کے اندر ماننا۔ اور تیسری چیز جو ایمان کی ماہیت میں شامل ہے، اہل السنہ، سلف صالحین اور محدثین کے نزدیک، وہ ہے عمل بالارکان، اعمال صالحہ، عبادات، چاہے وہ قولی ہوں، چاہے بدنی ہوں، چاہے مالی ہوں، ان عبادات کو ادا کرنا۔ پھر ان عبادات میں سے کچھ عبادات فرض ہیں، واجب ہیں، کچھ عبادات سنت مؤکدہ ہیں، مستحب ہیں، کچھ عبادات نفل ہیں، کچھ عبادات ان کا تعلق زندگی میں ایک بار ادا کرنے سے ہے، کچھ عبادات ہیں جو سال میں ایک دفعہ ادا کی جاتی ہیں، کچھ عبادات ایسی ہیں جو خاص موسم پہ ادا کی جاتی ہیں۔ انہی عبادات میں سے سب سے اہم عبادت، سب سے بڑی عبادت، سب سے زیادہ مؤکد عبادت، سب سے زیادہ مامور بہا عبادت وہ نماز کی ادائیگی ہے، نماز کی پابندی ہے، اقامت صلاح ہے۔ ایمان زبان سے اقرار کا نام ہے، دل میں تصدیق کا نام ہے، اور ایمان تب کامل ہوتا ہے جب انسان زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کرنے کے بعد، دل میں سچا ماننے کے بعد کہ دل کے اندر کوئی کوڑ نہیں، دل کے اندر کوئی تنگی نہیں، دل کے اندر کوئی نفاق نہیں، دل کے اندر کوئی کفر کو چھپایا نہیں گیا، دل کے اندر سچے دل کے ساتھ، پورے من کے ساتھ ایمان کو قبول کیا ہے، تو یہ ایمان کی دو شاخوں پہ عمل کیا۔ جب تک ایمان کا اقرار اور دل میں تصدیق کے بعد آدمی اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے ایمان کو مزین نہیں کرتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اسی لیے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب العلم کے بعد سب سے پہلی جو کتاب عنوان قائم کیا وہ کتاب الایمان کا عنوان ہے، اور کتاب الایمان کے عنوان کے تحت امام بخاری علیہ الرحمہ نے درجنوں ایسے ابواب قائم کیے اور احادیث لے کے آئے، بار بار یہ مسئلہ اہل سنہ کے سامنے رکھا کہ الایمان قول و عمل یزید و ینقص، کہ اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان قول زبان سے اقرار کرنے، و عمل اور عمل کا نام ہے۔ عمل دو طرح کا ہوتا ہے،
ایک عمل باطنی ہے اور ایک عمل ظاہری ہے۔ باطنی عمل سے مراد دل کی تصدیق ہے، اور ظاہری عمل سے مراد عبادات کو اپنے ارکان سے، اپنی زبان سے، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ ادا کرنا۔ الایمان قول و عمل، ایمان زبان سے اقرار اور عمل کا نام ہے۔ یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ یہ مرجیہ کے خلاف اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے۔ مرجیہ کہتے ہیں ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایمان ایک حالت پہ قائم رہتا ہے، ایمان ایک پن پوائنٹ چیز ہے، ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الایمان کے اندر قرآن مجید کی آیات پیش کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کر کے، سلف کے اقوال پیش کر کے، امام بخاری علیہ الرحمہ نے کہا میں عراق کے اندر، شام کے اندر، مصر کے اندر، خراسان کے اندر، حجاز مقدس، مدینہ اور مکہ کے اندر جتنے بھی شہروں کا میں نے علم کے لیے سفر کیا، عراق کے، شام کے، مصر کے، حجاز کے جتنے علماء اور اساتذہ اور محدثین سے میں ملا، ان میں سے ہر ایک یہ کہتا تھا، علماء امصار میں سے ہر ایک کا یہ قول تھا، الایمان قول و عمل یزید و ینقص، ایمان قول اور عمل کا نام ہے، یزید و ینقص، نیکی کرنے سے، اطاعت کو بجا لانے سے، عبادات کو کرنے سے، رب کی فرما برداری کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، وینقص، اور جب اللہ تعالیٰ کی بندہ نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، کسی واجب اور فرض کو ترک کرتا ہے یا کسی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے تو بندے کا ایمان کم ہو جاتا ہے، ایمان گھٹ جاتا ہے۔ یہ علماء امصار تمام شہروں اور تمام ملکوں اور تمام علاقوں کے اہل سنہ والجماعہ محدثین کا یہی عقیدہ تھا کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، یہ بڑھتا بھی ہے، یہ کم بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی جو مرجیہ کے قبیل سے تعلق رکھتے تھے، ارجاء کا عقیدہ رکھتے تھے، انہوں نے یہ بات کہی اور آج بھی اس پہ قائم ہیں کہ اعمال صالحہ کا، نماز کا، روزے کا، صدقات کا، حج کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایمان کی ماہیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے ایمان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی، حج کو ادا کرنے سے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نماز کو ترک کرنے سے ایمان کے کمال پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح کے لوگ موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، جبکہ قرآن مجید کی آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، برائی کرنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے، نیکی کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں۔ انہوں نے کہا کہ ایمان اہل السماء والارض سوا، مرجیہ کا عقیدہ، اہل ارجاء کا عقیدہ، اہل سنہ والجماعہ محدثین کے خلاف یہ تھا کہ آسمان والوں کا اور زمین والوں کا ایمان ایک ہے۔ اس طرح کی باتیں کی گئیں، ایمانو ابی بکر و ایمانو ابلیس واحد، اس طرح کے اقوال نقل کیے گئے اور بڑے بڑے نامور لوگوں سے نقل کیے گئے کہ ابلیس کا اور ابو بکر کا ایمان ایک ہی جگہ پر ہے۔ اس طرح کی باتیں کی گئیں کہ جبریل کا، میکائیل کا، اسرافیل کا اور فرشتوں کا اور زمین کے عام گناہگار انسانوں کا ایمان ایک درجے پر ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ آدم علیہ السلام، اس کا ایمان اور ابلیس کا ایمان ایک طرح کا ہے، کیونکہ ابلیس نے بھی کہا اے میرے اللہ، اے میرے رب، اور آدم نے بھی کہا اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو ایمان کم نہیں ہوتا، ایمان بڑھتا نہیں ہے، ایمان ایک ہی کیفیت پہ قائم رہتا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں، اس بات کو سمجھیے کہ نیکیاں کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ جب بندہ ایک نماز پڑھتا ہے اس کا ایمان پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی ایک جماعت آئی. انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے، آپ کے پاس بیٹھے ہوتے، آپ کی صحبت میں ہوتے، ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ہمارے ایمان کا کچھ جذبہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ہم اپنے گھروں کو جاتے، کام کاج کو جاتے، کاروبار میں مصروف ہوتے، اپنے بیوی بچوں کے اندر مصروف ہو جاتے، ہماری ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی جو آپ کی مجلس کے اندر موجود ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا ایمان اس طرح کا ہو جائے کہ میری مجلس میں میرے پاس بیٹھے ہوئے، میرے خطبہ سنتے ہوئے تمہارا ایمان اور اپنی دنیوی زندگی کے اندر شامل ہوتے وقت تمہارا ایمان ایک جیسا رہے، تو پھر تو آسمان سے زمین پر فرشتے اتر کر تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے لگ جائیں. گویا سمجھ آئی کہ صحابہ کرام جیسی ہستیاں نبی پاک کی موجودگی کے اندر آپ کے سامنے ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے، ایمان کا سمندر جو ٹھاٹھے مارتا ہے، وہ عام زندگی کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہوئے ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی، اس کے اندر درجے کے اندر کمی آ جاتی ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسرکو سارکو ہین یسرکو وہو مؤمن. جب بندہ چوری کرتا ہے، کوئی چور چوری کرتا ہے، حالت چوری کے اندر ہوتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہوتا. جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں نہیں ہوتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یزنی زان ہین یزنی وہو مؤمن. جب بندہ بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، حالت زنا کے اندر وہ ایمان کی اعلیٰ کیفیت اور اعلیٰ کمال پہ نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ فرمائی کہ جب بندہ چوری کرتا ہے اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے اسی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے اندر کہا، آپ نے فرمایا جب بندہ چوری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، اور ایمان نکل کے ایک سائبان کی طرح اس کے اوپر منڈلانے لگ جاتا ہے. اس کے سینے سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، وہ اوپر منڈلانے لگ جاتا ہے. جب تک بندہ گناہ کے اندر ملوث رہتا ہے وہ ایمان کی کیفیت سے خالی رہتا ہے. جب وہ بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے، گناہ کو چھوڑتا ہے، گناہ سے فارغ ہوتا ہے، پھر ایمان اس کے اندر لوٹ آتا ہے. نبی پاک کی حدیث نے بتایا کہ گناہ کرنے سے ایمان نکل جاتا ہے، پورا نہیں نکلتا، بندہ کافر نہیں ہوتا. یہ بھی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. خوارج کے خلاف، معتزلہ کے خلاف اور دوسرے متشددین اور تکفیریوں کے خلاف اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ نے عقیدہ طحاویہ کے اندر لکھا وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يَخْلُدُونَ فِي النَّارِ. یہ اہل السنہ والجماعہ کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے کبیرہ گناہ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، اگر ان کا ایمان اور ان کا یہ بات موجود تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے تھے، عقیدہ آخرت رکھتے تھے، اور ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تھا جو انہیں دارہ اسلام سے خارج کر دے، کوئی کفر کا ارتکاب نہیں کیا تھا، تو کل قیامت کے دن کبیرہ گناہ کا دنیا کے اندر ارتکاب کرنے والے جہنم کے اندر ہمیشہ نہیں رہیں گے. یہ اہل السنہ والجماعہ کا